السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل قرآن پاک کے آیتوں کے حوالے سے مختلف باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے سماعت کی تھی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو کس طریقے سے قرآن پاک کے ذریعے سے اصلاح کی طرف گامزن کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ سے پیوستہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کل ہدایت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے سماعت کی تھی، اور آج تقویٰ کے حوالے سے کچھ ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت مفسر حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے 7 قسم پر مبنی ہے۔ 7 قسم کا تقویٰ ہوتا ہے، اور وہ سب اپنے اپنے اسٹیپ پر ہیں، سب کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ پہلا جو ہے وہ تقوی کی پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی کفر سے بچے، کفر سے بالکل پوری طریقے سے بچ جائے، یہ پہلا تقویٰ ہے۔ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بفضلہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ ہر مسلمان ایمان لانے کے بعد کفر سے بچ گیا، مسلمان ہونے کے بعد کفر سے بچ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ایک عظیم تقویٰ حاصل کر لیا، کفر سے بچ گیا، مسلمان ہو گیا۔ پہلا اسٹیپ ہے، پہلا درجہ ہے، پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بد مذہبی سے بچنا یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ کل یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بد مذہبی سے بچنا، اور یہ بد مذہبیت سے بچنے والا طبقہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سنی صحیح العقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سنی صحیح العقیدہ بنایا، اور وہ ہر طرح کے بد مذہبی گمراہیت سے اور فتنہ پرور فرقوں سے اور فتنہ پرور عقیدوں سے محفوظ ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ہر کبیرہ گناہ سے آدمی بچے، ہر بڑے گناہ سے بچے۔ یہ بھی تقویٰ کے مراتب میں سے اس کی قسموں میں سے ایک ہے کہ ہر بڑے گناہ سے بچے۔ اور پھر چوتھی قسم بیان فرماتے ہیں کہ صغیرہ سے بھی بچے، صغائر سے بھی بچیں، یہ بھی بے انتہا ضروری ہے۔ آدمی بڑے گناہ سے بچتا ہے، لیکن کبھی کبھی چھوٹے گناہ کرتا ہے، اور چھوٹے گناہ کبھی کبھی وہ اس طریقے سے بھی کرتا ہے کہ وہ اسے اہمیت نہیں دیتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ لاپرواہی کی بنیاد پر وہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے، لیکن وہ اس کے نامہ اعمال میں کبھی کبھی جو ہے اس کے وبال کا سبب بن جاتا ہے، ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مفسر قرآن حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی جو ہے وہ 7 قسموں میں سے چوتھی قسم یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی وہ بچے، چھوٹے گناہوں سے بھی وہ اپنے آپ کو باز رکھے، بچتا رہے۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں قسم یہ ہے کہ شبہات سے بھی بچے، حلال ایک طرف، حرام ایک طرف، دونوں کی اپنی اپنی کیٹیگری ہے، ایک طرف حلال ہے، ایک طرف حرام ہے۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، حرام کیا ہے وہ بھی واضح ہے، حلال کیا ہے، لیکن اس کے درمیان میں ایک راستہ وہ ہے جو شبہات کا ہے۔ آدمی کبھی کبھی کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے، شک و شبے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کروں یا نہ کروں، لیکن اہل دل کا حال یہ ہے، اہل تقویٰ کا حال یہ ہے، اور صوفیہ کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ تو مفسر قرآن حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شبہات سے بھی بچے، وہ اس سے بھی بچے جس کے بارے میں کوئی آئیڈیا، کنفیوژن ہوتا ہو، کوئی آئیڈیا نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ وہ حلال کا دامن تھام لے اور شبہات سے بچ جائے۔ یہ بھی ایک تقویٰ ہے، تقویٰ کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے، چھٹی قسم یہ ہے کہ شہوات سے بچیں۔ وہ شہوت جو زبان کے ذریعے سے آتی ہو، وہ شہوت جو انسان کے اعضائے خاص سے آتی ہو، ہر وہ شہوت جسے دل ابھارتا ہو، جسے نفس جس کا تقاضا کرتا ہو، چاہے لذتوں کے ذریعے سے ہو، لذتیں کسی بھی قسم کی ہو، چاہے پیٹ کی لذت ہو، چاہے زبان کی لذت ہو، ہر لذتوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ وہ لذت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن لذت تو مین یہاں ابھرتی ہے، پیٹ میں ابھرتی ہے۔ بھوک کی لذت، بھوک جو ہے وہ یہ، اور وہ لذتوں کا مجمع ہے، یہ جامع، اسی لیے ام الامراض اس کو کہتے ہیں، ام الخبائث کہتے ہیں اس کو، ام الامراض۔ یہ ہر بیماریوں کو لیا، دلی بیماری بھی اسی سے ہے، اور اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں جو ہم لوگ یہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے، ناف پر جو ہاتھ باندھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو ناف پر ہاتھ باندھا جاتا ہے، اصل میں وسوسے جہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس کی تحقیق مختلف ہے. تو امام شافعی کے نزدیک وسوسے قرب صدر، سینے کے قریب سے، دل کے قریب سے پیدا ہوتے ہیں، دل سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے دل کے قریب ہاتھ رکھا گیا. اور ہمارے یہاں پیٹ سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے پیٹ پر باندھ کر جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں وسوسے نہیں آئیں گے، نماز میں خیالات نہیں آئیں گے، لیکن اس مضبوطی کے ساتھ آدمی پکڑے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وسوسوں سے بھی بچے، نفسانی خواہشات جو اس کے دل و دماغ میں پیدا ہو رہی، شہوات جو لذتوں والی چیز ہے، اس سے بھی بچے، اپنے آپ کو روکے. دل کہتا ہے کہ میں اچھے کھاؤں، اچھا پہنوں، اچھا اوڑھوں، اچھے جگہ رہوں، اچھے گاڑیاں استعمال کروں، یہ تمام کام سے وہ اپنے آپ کو باز رکھ کر جو ہے وہ صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر یہ شہوتوں کو بھی چھوڑ دے، لذتوں کو بھی چھوڑ دے. یہ بھی تقویٰ ہے. بزرگان دین سوکھی روٹی پر قناعت کرتے تھے، سوکھی روٹی پر گزارا کرتے تھے، اور کبھی ہوتا تھا تو شکر ادا کرتے تھے، نہ ہوتا تھا تو شکر ادا کرتے تھے. صبر و شکر ان کی زندگی تھی. یہی حضور غوث پاک نے 40 سال کے اپنے ایام زندگی کے ایام کو آپ نے جنگلات میں اور پھر اس طریقے سے بیابان صحراؤں میں گزارا. اور کبھی کھانے کو مل گیا تو واہ واہ، نہ کھانے کو ملا تو بھی اللہ کا شکر اور صبر کر کے زندگی گزار لیا کرتے تھے. 40 سال کی ان کی وہ زندگی تھی جو آپ نے فقر و فاقہ میں گزاری. اور پھر اس کے بعد اللہ کے دیے میں سے کھاتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، کیونکہ اس وقت انہوں نے نفسانی خواہشات کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا تھا. نفسانی خواہشات پھر وہ ختم ہو چکی تھی. نفس کشی بھی بزرگان دین کے حصے کا ایک حصہ ہے، ان کی وراثت کا ایک حصہ ہے. نفسانی خواہشات کا توڑنا، نفسانی خواہشات کا کچلنا، یہ بے انتہا ضروری ہے. تو شہوات سے بھی بچے. چھٹی چیز ہے تو تقویٰ کے 7 قسموں میں سے ایک قسم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے تقوی کا ایک جھلک ہمیں بھی عطا فرمائے. 7ویں بات یہ ہے کہ غیر کی طرف التفات سے بچنا، اللہ کی طرف لو لگانا. غیر کی طرف التفات سے بچنا، غیر کی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں، غیر کی طرف منہ موڑے کی طرف متوجہ نہ ہو، غیر کی طرف نہ جائے، بلکہ اللہ کی طرف اپنی لو لگائے. جو کچھ ہو اس کا مطلوب بھی اللہ ہو، مقصود بھی اللہ ہو، موجود بھی اللہ ہو، اور معبود بھی اللہ ہو، اور ہر جگہ اس کا جو ہے وہ حصول، اللہ کی رضا کا حصول اس کے زندگی کا مقصد بن جائے. غیر کی طرف التفات نہ کرے، غیر کی طرف نہ جائے، غیر کی طرف وہ نہ جائے. ہر جگہ وہ اللہ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے، مراد بھی سمجھے، اور اللہ سے اپنی تمام تر حاجتوں کو، اپنی تمام تر معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. یہ اس کے لیے بے انتہا ضروری ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ غیر کی طرف التفات سے بچنا یہ اخص الخواص کا منصب ہے، خاص بھی نہیں، خاص کے خاص جو ہیں ان کا منصب ہے کہ وہ مخلوق سے اپنی حاجت کو نہیں پیش کرتے. اس ضمن میں ایک واقعہ پیش کروں. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، اللہ کی آزمائش تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں ڈالے گئے تو نار نمرود میں ڈالنے کے بعد تو جناب ابراہیم یہ دعا کر سکتے تھے کہ اللہ دیکھ تجھے ایک مانتا ہوں تو اتنی سزا مل رہی ہے مجھ کو، تجھے ایک ماننے کی سزا ہے، یہ کچھ اور سزا تو نہیں تھی. جناب ابراہیم کوئی مجرم تھے کیا؟ کچھ نہیں تھے، خالی ایک رب کو ماننا تھا، وہ ان کا بڑا جرم تھا اور جو لوگوں کو برداشت نہیں تھا. نار نمرود نے جو حکم دے دیا کہ ڈال دو ان کو، جناب ابراہیم جو ہے وہ برضا بخوشی اللہ کی اس آزمائش پر، اللہ کی اس آزمائش کو قبول کیا، اور پھر نار نمرود میں جا پڑے. چاہتے تو ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کی ادا دیکھی، اپنے جناب ابراہیم کی ادا دیکھی، تو جناب جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ کوئی حاجت ہو تو پورا کر دیا جائے، کوئی ضرورت ہو. یہ تو اللہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جناب ابراہیم کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. آگ میں جل رہے ہیں تو کس چیز کی ضرورت ہوگی یہ تو معلوم تھا. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور جا کر جناب ابراہیم سے کہو کہ کوئی حاجت ہو تو پوری کر دی جائے، کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ. تو چنانچہ اتنا دل ربا جواب تھا، اتنا شاندار جواب جناب ابراہیم نے دیا کہ میری حاجت جو ہے وہ میرا رب جانتا ہے، مجھے تم سے اپنی حاجت بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو جناب جبریل پھر وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد زمانے نے دیکھا، جسے قرآن پاک نے پیش کیا، کہ وہ جو ہے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، وہ آگ جو ہے جناب ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی. آگ، دنیا کو آگ نظر آ رہی ہے لیکن وہ باغ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غیر کی طرف التفات سے بچنا. جناب جبریل کوئی خدا تھوڑی تھے،
اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، لیکن وہ چاہ کے جناب جبریل سے جو کہتے وہ ہو جاتا پورا، لیکن ان کی لو تو رب سے لگی ہوئی تھی۔ تو اخص الخواص کا منصب ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں دوسرے سے پیش نہیں کرتے، وہ اللہ سے ہی اپنی لو لگاتے ہیں، اللہ سے ہی وہ تمام کام اپنے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہی ان کا کام کرے، کوئی اور ان کا کام نہ کرے۔ تو یہ جناب ابراہیم کا تقویٰ، ان کی بزرگی اور ان کی شان نبوت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر جناب ابراہیم کے لیے وہ تمام جو انتظامات، غیبی انتظامات فرمائے کہ آگ تو جل رہی تھی، دنیا سمجھ رہی تھی کہ ابراہیم جل چکے ہیں، لیکن کسے پتہ کہ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو آگے بات پھر جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور قرآن عظیم ساتوں کا ہادی ہے۔ یہ جتنے 7 پوزیشن بیان کیے گئے، 7 قسمیں بیان کی گئی، ہر 7 قسموں کو قرآن پاک نے بیان کیا، بڑی عظیم چیز ہے۔ 7 چیزوں کو قرآن پاک نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا، وضاحت کے ساتھ، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، ہر طریقے سے قرآن پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور 7 ہدایت کی بات قرآن عظیم میں پیش کی گئی۔ یہ جو 7 قسمیں بیان کی گئی، یہ 7 قسم کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ یہ جو ہو گیا آگے۔ ہاں اب جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، قرآن پاک کی وہ آیت، دوسری آیت نمبر 2، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ اہل ایمان، متقی، پرہیزگار لوگوں کے اوصاف کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے خصوصیات، ان کے کیریکٹرسٹکس کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انہیں بے انتہا پسند فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بتا رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے دیکھے ایمان لائے، دیکھا نہیں ابھی اور ایمان لے آئے۔ ایک ہوتا ہے دیکھ کر ایمان لانا، اور ایک ہوتا ہے بن دیکھے ایمان لانا، دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ حضور نے دیکھا، حضور نے دیکھا، اور حضور کے دیکھنے پر ہم نے خدا مان لیا ہے نا۔ حضور نے کہا کہ ایک خدا ہے، اور حضور کو یہ شرف، یہ سعادت ملی کہ حضور علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا کہ اللہ کا دیدار انہوں نے کیا۔ ہم کوئی نہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس جلوے کی تاب لا سکے۔ جناب موسیٰ نے بھی ایک بار یہ کیا تھا، خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ کوئی ناجائز نہیں ہے، اگر ناجائز ہوتا تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی وقت اس بات کا تقاضا کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہ جائز ہے، لیکن رب کی مشیت پر ڈیپینڈ ہے، رب جسے چاہے گا اسے اپنا دیدار کرائے گا۔ اور اہل ایمان کے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ جنت میں سب نعمتیں ہوں گی، سب چیزیں ہوں گی، ہر طرح کے اسباب و وسائل اور ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، لیکن وہ تمام نعمتیں ایک طرف، رب کا دیدار ایک طرف۔ یہ عظیم چیز ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائے۔ تو بن دیکھے والا بڑا معاملہ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ کے تو بھی اسٹرانگ ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کا اپنا ایک وقار ہے، لیکن جو بن دیکھے مانے ان کا اپنا ایک، اس کو اسے عشق کے انداز میں سمجھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ صحابہ کے بھرے مجمع میں کہا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ سے اٹوٹ ناقابل شکست محبت کرتے ہیں، بہت دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو مجھ پر جان فدا کر دیں۔ دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ہمارے بارے میں تھا، اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کہ ہم وہاں کے بھائی نہیں۔ حضور نے فرمایا تم میرے اصحاب ہو، میرے دوست ہو، لیکن وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے دیکھ لیں تو مجھ پر جان نچھاور کر دیں۔ تو ہمارے عشق کا انداز یعنی بن دیکھے، سوال یہاں اٹھا تھا کہ بن دیکھے جو ایمان لائے اور جو دیکھ کر ایمان لائے۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا، لیکن ان کی عظمت، ان کا وقار الگ ہے اور بہت ہے، ان کے مد مقابل ہو ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام ایک مٹھی جو صدقہ کریں، ہم پہاڑ بھر سونا صدقہ کریں، ان کے ایک جو مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ عظیم چیز ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بن دیکھے جب مان لیا تو کتنا عظیم مانا،
دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو وہ بن دیکھے والا حساب جو ہے وہ پڑا. تو وہ لوگ ہیں جو غیب پر بن دیکھے چیزوں پر ایمان لائے, بن دیکھے ایمان لائے. یہاں سے المفلحون تک, یعنی مفلحون جو ہے وہ یہ آیت اور پھر اس کے بعد کی آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہ آیت 5 مکمل آیت تک یہ آیتیں باخلاص کے حق میں ہیں. ہاں, یہ آیتیں باخلاص کے حق میں ہیں, ظاہراً و باطناً ایماندار ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو خلوص دل کے ساتھ, باخلاص کیا کہوں, خلوص دل کے ساتھ ظاہراً و باطناً ایماندار ہیں. ظاہری طور پر بھی ایماندار ہیں, باطنی طور پر بھی ایماندار ہیں. ظاہر بھی ان کا ایمان کی گواہی دے رہا ہے, باطن بھی ان کا ایمان کی گواہی دے رہا ہے. یہاں تک یہ آیتیں. اور اس کے بعد کی 2 آیتیں کھلے کافروں کے حق میں ہیں. اس کے بعد کی 2 آیتیں یعنی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یہ اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب. یہ 2 آیتیں کھلے کافروں کے حق میں ہیں جو ظاہراً و باطناً کافر ہیں. وہ آیتیں ہیں 5 آیتیں یہ اہل ایمان کے حق میں ہیں جو کھلم کھلا جو ہے, جن کے ہر اعضاء حرکات و سکنات سے ایمان کی جھلکیں ظاہر ہو رہی ہیں. ظاہر بھی ان کا ایمان والا ہے, باطن بھی ان کا ایمان والا ہے. اور 2 آیتیں کافروں کی مذمت میں نازل ہوئی کہ یہ کھلم کھلا کافر ہیں. ہاں, کھلم کھلا ان کا ظاہر بھی کافر ہے, باطن بھی کافر ہے, دل میں بھی کفر ہی بھرا ہوا ہے ان کے. یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے. اس کے بعد ومن الناس سے 13 آیتیں منافقین کے حق میں ہیں جو باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد سے 13 آیتیں منافقین کے حق میں. دیکھیے, سمجھ رہے ہیں, اس بات کی ترتیب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اہل ایمان کا ذکر پہلے کیا گیا, پھر کافروں کا ذکر کیا گیا, اور پھر اس کے بعد 13 آیتیں, 2 آیت کافر کے حق میں, 13 آیتیں منافقین کے حق میں. یعنی کتنا ان کا شر ہوگا, کتنا بڑا شر ہوگا. اس کے لیے ان کے شر سے اویئر کرنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, ان کے شر سے الرٹ رہنے کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ 13 آیتیں منافقین کے حق میں, اہل ایمان کے حق میں 5, کافروں کے حق میں 2, اہل نفاق کے حق میں, منافقین کے حق میں 13. بہت بڑی چیز, سمجھ رہے ہیں. اب اس کے بعد یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ 13 آیتیں منافقین کے حق میں ہیں جو باطن میں کافر ہیں. دل کا حال یہ ہے کہ وہ کافر ہیں, لیکن ظاہری حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں جیسا شکل اختیار کرتے ہیں, مسلمان جیسی شباہت اختیار کرتے ہیں, مسلمان جیسا بن کے رہتے ہیں تاکہ فرق نہ کر سکے لوگ فرق نہ کر سکیں, یعنی دھوکہ کھاتے رہیں لوگ ان سے. اور حال یہ ہے ان کا دل کا کہ وہ کافر ہیں. ابھی منافق پائے نہیں جاتے. منافق اصل میں ایک ایسا ٹائٹل سوٹ نہیں ہے, عقیدے کی بنیاد پر جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. منافق اور کافر میں فرق کیا ہے؟ فرق, کافر کا کفر ظاہر ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہندو ہے, اس کا ظاہر بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں ہندو ہوں, اس کا باطن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں ہندو ہوں. لیکن یہ منافق, اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں, یعنی منافق کو یوں سمجھو کہ جو دل میں ہے وہ ظاہر میں نہیں, جو ظاہر میں وہ دل میں نہیں. مطلب دل میں کفر ہے اور ظاہری طور پر ایمان ہے. ہم اس شخص کے لیے بھی میٹافور استعمال کرتے ہیں, جو سمجھے استعارہ استعمال کرتے ہیں, یا اس کا مجازی معنی. جب ایک جیسے معنی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار کتنا بڑا منافق آدمی ہے, زبان پہ کچھ بولتا ہے, دل میں کچھ رکھتا ہے, یا میرے سامنے کچھ بولتا ہے, پیٹھ پیچھے کچھ بولتا ہے, دوغلا آدمی کہتے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دوغلا آدمی کیسا ہوتا ہے, اس کو یوں سمجھ رہے ہیں. اسی کو آپ منافق کے لیے فٹ کیجئے, اس لفظ کو منافق کے لیے فٹ کیجئے کہ وہ اپنی زبان اور دل کا پابند نہیں ہے. دونوں اس کے ایک ساتھ نہیں ہیں, دونوں اس کے ایک ساتھ نہیں ہیں. ہم اس شخص کے لیے بھی کہتے ہیں جو بظاہر مومن تو ہوتا ہے یا مسلمان تو ہوتا ہے, لیکن اپنے وعدے کا پابند نہیں ہوتا, جھوٹ بولتا ہے, اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ منافق, یہ اکارڈنگ ٹو بلیف ہے, عقیدے کی بنیاد پر ہے, ڈیو ٹو عقیدے کی بنیاد پر یہ, سمجھ رہے ہیں, یہ بات ہے. تو ایسے میں اہل نفاق کا حال یہ تھا کہ وہ کافر تھے, کھلم کھلا کافر تھے, لیکن چونکہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, اور مسجدوں میں بھی آتے تھے, نماز میں حاضر ہوتے, حضور کی بزم میں بیٹھتے تھے. لیکن جو ہی حضور کی محفل سے دور ہوتے تھے
تو برائیاں کرتے تھے مسلمانوں کی، ٹھٹا مار. عبداللہ ابن سبا ہو گیا. عبداللہ ابن سبا تو عبداللہ ابن سبا وہ تھا، وہ یہودی تھا. عبداللہ ابن ابئی یہ راس المنافقین تھا. ابئی جو ہے وہ منافقوں کا سردار تھا. عبداللہ ابن ابئی، دونوں عبداللہ تھے، نام عبداللہ اور کام جو ہے اللہ کی پناہ، غیر اللہ والا کام، نام عبداللہ دونوں کا. اور ان دونوں کے وجود سے شیعہ فرقہ جو وجود میں آیا، ان دونوں کے وجود سے. صحابہ کرام میں جو جنگیں ہوئی، صحابہ کرام میں بہت معاملات ہوئے بیچ میں، ان پر کلام کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن سمجھا بطور تفہیم سمجھانے کے لیے کہ جو صحابہ کرام میں آپس میں رنجشیں ان لوگوں نے ڈالی یا مسلمانوں کو آپس میں لڑایا اس دور، یہ دونوں کا دیا ہوا ہے، ان دونوں کا دیا ہوا ہے، یہ ایک کا بھی نہیں. کیونکہ ایک کا دیا ہوتا تو یہ سازشیں سمجھ میں آتی، لیکن دونوں نے مل کے چال چلی. ایک طرف عبداللہ ابن سبا اور ایک طرف جو ہے عبداللہ ابن ابئی. ان دونوں کے کرتوت کا نتیجہ تھا کہ مسلمان میں آپس میں انتشار پھیلا، اور پھر اس سے شیعہ اور خارجی وجود میں آئے، رافضی اور خارجی وجود میں آئے. اچھا ایک سوال ہے کہ جیسے ابھی کوئی ہے کون ہے مطلب ایک شخص ایک شخص ایک شخص کو آپ لے لیجیے، ہاں وہ شخص مطلب ہے نان مسلم فیملی سے، لیکن اسلام قبول کرتا ہے، مطلب اپنے اندر اپنے پاس اسلام قبول کرتا ہے، لیکن اب جیسے گھر میں بتائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ پرابلم آئے ہوگا، گا. بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ چھپا کے اپنے پاس دین کو رکھ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، بالکل رکھ سکتا ہے. اگر حالات سازگار ہوئے، مثال کے طور پر اگر حالات سازگار ہوئے تو وہ کہہ دے گے. اگر کسی کا ڈر نہیں ہے، فیملی کا ڈر ہو تو فیملی کا ڈر ہو تو وہ وقتی طور پر وہ دیکھے، اور نہیں تو پھر وہ قرآن پاک نے تو یہ کہا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہ انہ لیس من اہلک، وہ جو لڑکا تمہارا جسے تم کہہ رہے ہو کہ میرا بچہ ہے، میرا لڑکا ہے، جناب نوح سے کہا گیا، خطاب جناب نوح سے تھا، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، تمہارے خاندان کا نہیں ہے. کون؟ جناب نوح کی اولاد ہے، جناب نوح کا ہی بچہ تھا. اس نے کہا تھا کہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں جناب نوح نے کہا کہ بیٹا آجا کشتی میں آجا، اس میں سوار ہو جا، اہل ایمان میں سے ہو جا، آجا طوفان سے بچ جا، نہیں تو یہ طوفان بخشے گا نہیں کسی کو. تو اس نے برجستہ کہا تھا کہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو آپ، جودی پہاڑ، وہ پہاڑ تھا، اونچا پہاڑ تھا، وہ کہا کہ میں تو اس پہ پناہ لے لوں گا کہ بچا لے گا مجھ کو پانی سے، ٹینشن نہیں، آپ جائیے. اور کیا ہوا؟ زمانے نے دیکھا کہ وہ بچہ بھی ڈوب گیا، کوئی چیز بچی نہیں. اس کا جواب تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اہل ایمان ہو جائے آدمی تو پھر کفر اور ایمان میں واسطہ نہیں رہتا. ہاں یہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ان کے محبت کے لیے یا وہ لوگ اسلام سے قریب آ جائیں، اس کے لیے کچھ تدبیریں وہ خود کر لے، کچھ ترکیب بنا لے، حکمت اپنا لے، وہ سب کر سکتا ہے. اسلام میں حکمت کا بہت، وزڈم کا بہت بڑا رول ہے نا، کر سکتا ہے وہ. یا اسلام میں ہے، اسلام میں یہ شخص اسلام میں ہو چکا ہے، لیکن ان کے لیے کچھ ایسا راستہ اختیار کرے، اخلاق کو اچھا پیش کرے، بلند اخلاق پیش کرے کہ تاکہ وہ لوگ بھی اسلام سے قریب آ جائیں، یا اپنی بات کو ان کے سامنے ایسا پیش کرے کہ وہ لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو جائیں، امپریس ہو جائیں کہ نہیں ٹھیک ہے تم نے اسلام قبول کیا لیکن ہمارے اس میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، یہ تمام معاملات ٹھیک ہے بھائی، تم کو تمہارا دین، ہم کو ہمارا دین، ایک ہی گھر میں دونوں رہتے ہوں، ایک ہی فیملی. ہاں ہم وہی کہنے کا مقصد، پھر تو اسلام تو باضابطہ راہیں ہیں نا، ہر جگہ ہر راہ ہے، جہاں چاہ وہاں راہ. ہاں اگر مطلب جو اسلام میں حکمت اسلام میں دیکھیے، حکمت گھر میں بھی رہے گا تو خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ کیونکہ دیکھیے اسلام پرسنل دیکھ رہا ہے، وہ خاندانی اعتبار سے اسلام نہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر فرد کو اپنا حساب دینا ہے، بھلے ہی خاندان کس کا کیا ہو کیا نہیں، لیکن اسلام مسلمان اس بنیاد پر ہے کہ وہ خدا اور رسول کو مانے، بغاوت نہ کرے. کافر تو کھلم کھلا بغاوت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں نہیں. تو اس میں یہ صورت بن سکتی ہے اس کی کہ وہ شخص جو ہے لوگوں کے دل کو مائل کرنے کے لیے اسلام کی طرف امپریس کرے، حکمت استعمال کرے، ان سے کہانی قصے بتاتا رہے، سمجھانے بجھانے کی پوری ترکیب بنائے کہ کسی طریقے سے وہ لوگ راضی ہو جائیں. اب اگر وہ اسلام کی طرف آنے سے راضی نہیں ہے مثال کے طور پر، تو یہ صورت پیدا کرے کہ ٹھیک ہے میں تو مسلمان ہو رہا ہوں یا میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو تمہیں تمہارا دین، مجھ کو میرا دین. اور اگر یہ ڈر ہے کہ اگر میں قبولا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں یا کر چکا ہوں، اور پھر گھر میں
مطلب بہت زیادہ مطلب ایک ہاں وہ ہو جائے گا، رکس ہو جائے گا کہ مطلب جھگڑا ہو جائے گا، گھر سے نکال دیں گے، یہ ڈر ہے، تو پھر تو چھپائے وقتی طور پر، وہ جتنا ہو سکے چھپا کر اپنا مذہب جو ہے وہ کرے. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ بالکل آر پار معاملہ ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اسلام امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے، وہ اس راستے کو چھوڑ کر جو ہے نیا راستہ اختیار کرے. یہ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، دوسرا کچھ نہیں. کیونکہ دیکھیے آل اولاد سے زیادہ اسلام ان کو عزیز ہے، اسلام ان کو پیارا ہے. اور اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ اپنی آل اولاد چھوڑ دو یوں ہی. جب جان کا خطرہ ہے تو جان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنی ہے. جان پر بنائی یا گھریلو معاملات ہو سکتے ہیں یا بہت بڑے بڑے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس سے ایسی صورت میں اپنے ایمان کی حفاظت بے انتہا ضروری ہے. ایسی صورت میں وہ اسے چھوڑ کر وہ اپنا دوسرا راستہ اختیار کرے، اور نہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرے. دیکھیے کئی اسٹیپ ہیں، وہ سمجھانے کی کوشش کرے ان کو. پہلا حکمت ان کو سمجھانے کی کوشش کرے انڈائریکٹلی. ہاں پہلے یہ ڈسپلے نہ کرے کہ میں لا چکا ہوں. ہاں وہ یعنی سسٹم سے ہی کرے وہ، اور بہتر، اور اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے وہ اچھے لوگوں سے ملے، پہلے ان سے مشورے کرے، ان سے کوئی باتیں کرے اور ان سے بتائے، سچویشن بتائے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائے کہ کیا کیا معاملہ. تو اچھے لوگ اس کو اچھا مشورہ یہ دیں گے، بھائی تم ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، بتاؤ. اگر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں اور واقعی، تو وہ بھی قبول کر لیں گے. نہیں قبول کر پائے تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ وہ تم پر زیادتی نہیں کریں گے. یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر تم ایک نیا راستہ اختیار کر لو. 3-4 راستے ہیں اس کے، کو سمجھانے کی کوشش کرو. اچھا یہ ہے کہ اگر تم آج تھوڑا سا سخت ہیں، 4-5 دن کے بعد، ہفتے بھر، مہینے بھر، سال بھر میں وہ پھر نرم پڑ جائیں گے، تو ان سے نرمی، تو تم پھر ان کا راستہ اختیار کیے رہو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ خود ہی نرم پڑ جائیں گے، عمر کے ڈھلتے یا بدلتے بدلتے صحیح ہو جائیں گے. تو آپ کوشش میں لگے رہو کہ ان کی اصلاح ہو سکے. اور نہیں بالکل ہی ایک دم آر پار کا معاملہ ہے کہ بالکل وہ برداشت نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو الگ ہونے کی اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے آپ. مطلب کوشش یہی کرے حتیٰ کہ گھر والوں کو منا لے. بنانے اور منانے کی سوچیں ہر جگہ. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ آر پار کر دو، یہ راستہ اسلام نے اختیار کرنے کا. مناؤ، سلجھاؤ، سمجھاؤ، یہی ترکیبیں اسلام نے. حکمت کا بڑا عمل دخل ہے اس میں ہر جگہ، تو حکمت کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی؟ جی. تو اب دیکھیے اس کا ترجمہ، یہ قرآن پاک میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس دن پڑھا تھا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ ہم نے پڑھا تھا کل. تو یہ تو ہو گیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ تک پڑھ لیا تھا. لیکن پھر بھی اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی صدقہ کرے، خیرات کرے، دے، خرچہ کریں. ہاں ہمارے دیے ہوئے میں سے. وہ یہ نہ کہے کہ میرا ہے، وہ یہ کہے کہ رب کا دیا ہوا ہے. صحیح. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ ایمان لائے اس پر جو ہے محبوب تمہاری طرف اترا. تمہاری طرف کیا اترا؟ قرآن. کس کی طرف؟ حضور کی طرف. اور جو تم سے پہلے اترا. 4 مشہور کتابیں قرآن پاک کو ملا کر، 4 مشہور کتابیں اور بہت سارے صحیفے، آسمانی صحیفے نازل ہوئے، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو مختلف نبیوں پر حسب ضرورت وقت کے تقاضے کے مطابق اترتی رہیں. تو ان تمام پر ایمان لائیں. سابقہ کتب پر بھی ایمان لائیں، وہ ان کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وہی لوگ خود ہدایت پر نہیں ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ خود یہ کہے شخص، آدمی کہے کہ میں تو خود پہلے سے ہدایت پر تھا، نہیں، اس میں بھی رب کا فضل شامل حال ہے. یہدی من یشاء ویضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر. قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں. لیکن ہدایت پانے والوں میں اللہ کا فضل شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو ہی ہدایت ملے گی. اور اللہ کا فضل نہ وہ کہے گا میں خود ہدایت پر تھا، تو نہیں، تو کچھ نہیں تھا. یہ سب رب کی مرضی تھی کہ تجھ کو ہدایت پر گامزن کر دیا، تو ہدایت کا مسافر ہو گیا، ہدایت کی راہ پہ تو چلنے لگا.
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی تو اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. وہی لوگ مراد کو، مراد کیا ہے؟ مقصد، مراد ریزن نہیں، مراد رزلٹ، رزلٹ ڈیسٹینیشن مقصد جو ہے وہ مرمہ سمجھ لیجیے، گول، جو ہمارا گول ہے. ایک مومن کا گول کیا ہے؟ رب کی رضا، اور رب کی رضا ہوگی تو جنت ہوگی، اور جنت بھی کہہ سکتے ہیں گول کی جگہ پر کہ بھئی جنت کا حصول ہمارا مقصد. لیکن رب کی رضا اگر ہمارا مقصد ہو جائے گا تو جنت تو ملنی ہی ملنی ہے نہیں؟ بس کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے پھر، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس ہاں ٹھیک، اوکے اوکے انشاءاللہ.